السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ احباب جماعت کے علم میں ہے، گزشتہ دنوں میں امریکہ اور کینیڈا کے جلسوں میں شمولیت کے لیے وہاں سفر پہ گیا ہوا تھا. جلسے کے علاوہ دوسرے پروگرام بھی تھے. غیروں کو بھی مختلف رنگ میں اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچانے کی توفیق ملی. اس کا مثبت رد عمل بھی اس طبقے کی طرف سے ہوا جنہوں نے یہ باتیں سنی یا جن کو کسی بھی رنگ میں جماعت سے تعارف حاصل ہوا. اسلام کے متعلق ان کے دل میں جو شبہات اور شکوک تھے وہ دور ہوئے. بہرحال مجموعی طور پر یہ سفر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی برکتیں سمیٹے ہوئے تھا. اللہ تعالیٰ اپنوں اور غیروں میں اس کے جاری اور دور رس نتائج پیدا فرمائے. یہ تمام باتیں یا اثرات جو اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی ہمیں سننے اور مشاہدہ کرنے کو ملے، یہ نہ تو صرف جماعت کی انتظامیہ کی اعلیٰ پلاننگ یا تعلقات کا نتیجہ تھی، نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جس طرح وہ مضامین بیان کیے غیروں میں اس نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی اور اسلام کے بارے میں ان کے شکوک جو تھے وہ دور ہوئے یا اس کا اظہار انہوں نے کیا. یقیناً قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام جو ہے دلوں پر اثر کرتا ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی مرضی اور منشا نہ ہو تو یہی خدا کا کلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق خسارے کے علاوہ کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. جو بغض اور عناد اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں ان کو بس دلوں کا کھولنا، ان میں اثر پیدا کرنا، یہ بھی خدا تعالیٰ کا کام ہے.
اور جب وہ چاہے ایسا ماحول اور حالات پیدا کرتا ہے کہ ایک بات اثر کرتی ہے. بس اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچے. اور پھر ان لوگوں میں سے جو نیک فطرت ہیں اسے قبول کریں، اور پھر درجہ بدرجہ ہر ایک اس کا اثر اپنے دل پر محسوس کرے. اور کم از کم جن کو اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچتی ہے، یہ رد عمل ان سے ضرور ہوتا ہے اگر کچھ نہ کچھ نیکی ہے ان میں، کہ وہ اسلام کی دشمنی سے باز آ جاتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تا اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کو دکھائیں. اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ مقدر کر دیا ہے کہ اسلام کا حسن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے دنیا پر ظاہر ہو. آپ کو یہ الہام ہوتا ہے کہ آسمانی تائیدیں ہمارے ساتھ ہیں. بس جب آسمانی تائیدیں ساتھ ہوں تو نیک نتائج بھی نکلا کرتے ہیں. آج اگر اسلام کی تعلیم کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے، آج اگر یہ برملا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل نئی باتیں ہیں جو آج ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ لگ رہی ہیں، تو یہ اس لیے کہ آسمانی تائیدات کے ساتھ ہونے کا خدا تعالیٰ وعدہ پورا فرما رہا ہے، دلوں اور سینوں کو کھول رہا ہے. بس یہ نظارے جو ہم نے دورے کے دوران دیکھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو یہ دیکھا ہم نے کہ عزت سے لیا جا رہا ہے، آپ کی جماعت کے بارے میں عمدہ تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں بغیر کسی تبصرے کے انہی الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو بتایا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ہے. ورنہ ان ملکوں کے لوگ تو بڑے آزاد خیال اور بڑائی دلوں میں رکھنے والے لوگ ہیں، باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ہیں. اسلام کے خلاف تو ہر بات کو ہوا دی جاتی ہے، لیکن حق میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو پھر کم ہی ہے جو انصاف سے کام لیا جائے. بس بغیر کسی خاص کوشش کے اور کسی خرچ کیے بغیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جب دنیا میں سنا جاتا ہے، آپ کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، آپ کے خلفاء کے ساتھ بھی غیر جو ہیں دوسرے عزت سے پیش آتے ہیں، آپ کی جماعت کی تعریف ہر وہ شخص جو تعصب سے پاک ہے کرتا ہے، تو یہی تائیدی نشانات ہیں. ان کا مشاہدہ میں نے اپنے اس دورے کے دوران میں بھی کیا جو امریکہ اور کینیڈا کا تھا، بلکہ ان ملکوں کے رہنے والے احمدیوں نے بھی کیا، کیونکہ ہر احمدی نے خاص طور پر وہ جو کسی نہ کسی رنگ میں بعض جو فنکشنز ہوئے ان کے انتظامات میں شامل تھے یا اپنے قریبی دوستوں کو اور واقف کاروں کو دعوت دینے والے تھے، فنکشن میں لانے والے تھے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا
کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری دعوت پر باتیں سننے کے لیے لوگوں کی توجہ پیدا ہوئی۔ اخبارات اور دوسرے میڈیا نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے حقیقی پیغام کو کوریج دی اور پہنچایا دوسروں تک، لوگوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ میں تجھے عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ بھی ہم دنیا کے ہر ملک اور بر اعظم میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ دعویٰ اور جماعت کے تعارف کی دنیا میں ایسی ہوا چلائی ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کا پیغام پہنچا رہا ہے، ورنہ ہم تو جیسے میں نے کہا کوشش بھی کرتے تو اس طرح جماعت کا تعارف اور آپ کی آمد کا اعلان نہ کر سکتے۔ اور پھر خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں اسلام کو ویسے بھی بڑی تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس کو پورا ہونے کے ہم نے اس طرح مشاہدہ کیا، اور یقیناً ہر غور کرنے والا دل جو ہے اس نے محسوس کیا اس بات کو۔ ہیرسبرگ جہاں ہمارا جلسہ سالانہ ہوا، ایک شہر ہے پینسلوانیا کا، اس ریاست کا دارالحکومت بھی ہے۔ اس سال جیسا کہ میں نے کہا خلافت جوبلی کے حوالے سے کچھ شہرت بھی جلسے کو ملی، بلکہ یہ کہنا چاہیے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا چلائی کہ اس حوالے سے جماعت کا تعارف ہو۔ تو بہرحال یہاں کی اسٹیٹ اسمبلی نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض ممبران کے کہنے پر جماعت کو اس شہر میں جلسے کے حوالے سے خوش آمدید کہنے اور خلافت کی 100 سال پورے ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے ریزولوشن پاس کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہاں اسمبلی کے ایک ممبر نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کٹر عیسائی تھا، ویسے بھی امریکہ میں عیسائیت کے معاملہ میں کافی بڑی تعداد میں سختی اور کٹرپن ہے یہاں کی نسبت۔ تو بہرحال اس نے ریزولوشن کی مخالفت کی، اور یہ بات کر دوں یہاں کہ ہماری طرف سے اس بارے میں کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ ریزولوشن ہو، کہ ہمارا 100 سالہ فنکشن ہے اور خلیفہ وقت آ رہا ہے اس لیے یہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں میں سے چند کو خود ہی خیال آیا تو یہ توجہ پیدا کی، انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ممبر نے مخالفت کی اور اس دلیل کے ساتھ مخالفت کی کہ کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے اس لیے کوئی جواز نہیں کہ ان کی خوش آمدید کہا جائے۔ اس کا یہ کہلوانا بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تھا، کیونکہ اگر یہ ریزولوشن ہو جاتا خاموشی سے تو یا اسمبلی کو پتہ ہوتا یا ہمارے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا آ جاتا یا ہلکی سی ایک خبر اخبار میں لگ جاتی۔ اخلاقاً تو ہم ان کے ممنون ہوتے کہ انہوں نے ہماری پذیرائی کی، اور یہ اخلاق دکھانا اور شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور اسلام کا حکم ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مخالفت بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی، کیونکہ اس ممبر اسمبلی کے اس سوال کو اخباروں نے اور میڈیا نے خوب اچھالا، اور آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر قسم کی خبر ویسے بھی آتی ہے اور اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے بے شمار لوگوں کو اس بات کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ایک بحث شروع ہو گئی کہ ایک طرف تو ہم سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے بھی سوال اٹھا دیا کہ ہم بھی عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، بلکہ یہ لوگ تو مخالفت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ سیاسی مقاصد کے لیے بشک یہ لوگ چپ ہوں آج کل، لیکن دل تو ان کے خلاف ہیں، جبکہ ہم احمدی حضرت عیسیٰ کو قابل احترام نبی مانتے ہیں۔ بہرحال ان یہودیوں نے بھی سوال اٹھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی امریکہ میں رہنے اور آزادی کا حق سلب کرنے کی کوششیں ہوں گی پھر آئندہ۔ شاید اس بات پر یہ خیال آیا کہ یہودیوں نے جو ہمارے حق میں بیان دیا ہے تو مولوی یہ شور مچائے کہ دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے قادیانی اور یہودی ایک ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ ہماری مخالفت اگر ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندے کو ہم خدا نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ مخالفین کا کام ہے، مولوی کا کام ہے کیے جائیں، یہی ان سے توقع ہے۔ تو اس ممبر اسمبلی کے ہمارے خلاف جو آواز اس نے اٹھائی، خود عیسائیوں اور دوسرے مذاہب اور ہر طبقے میں اس نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی جو ہمارے حق میں تھی، اور جیسا کہ میں نے کہا ویب سائٹس اور اخباروں میں بحث شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جماعت کا تعارف بھی خوب ہوا۔ اس کی وجہ سے اخباروں نے جلسے اور خلافت جوبلی کے حوالے سے ہماری خوب خبریں شائع کی۔ چند دن کے بعد اسمبلی کا ریزولوشن بھی ہو گیا، لیکن جو تعارف اور مشہوری اس مخالفت کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا اگر اس خاموشی سے ہو جاتا تو اس طرح نہ ہوتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے جماعت کے تعارف کے، کہ مخالف کی جو کوششیں ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہیں وہی ہماری شہرت اور تعارف کا باعث بن جاتی ہیں۔ آج پاکستان اور انڈونیشیا یا بنگلہ دیش یا ہندوستان کے بعض مسلم اکثریت کے علاقوں میں، خاص طور پر حیدرآباد دکن میں، جماعت کی مخالفت زوروں پر ہے۔ اس سے ان ملکوں میں بھی اور دنیا میں بھی جماعت کا تعارف مزید بڑھ رہا ہے۔ بعض ہندوؤں کو ہندوستان میں جماعت کا تعارف نہیں تھا، انتظامیہ کو اور دوسرے لوگوں کو، ان کو وہاں مخالفت سے مزید تعارف پیدا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ مخالف یا دشمن جو حربہ بھی استعمال کرے گا، خدا تعالیٰ اسی میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو مزید دنیا میں پھیلانے اور آپ کی عزت کے سامان پیدا کر دے گا، اور کر دیتا ہے۔ افراد جماعت کو بعض دفعہ جذبات کی یا مال کی یا کبھی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی، لیکن یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان قربانی کرنے والوں کی ذات بھی اور ان کے خاندان بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور فضلوں کے وارث بنتے ہیں، اور جماعتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ
اپنے فضلوں کے سامان پیدا فرما دیتا ہے. مزید تعارف ہوتا ہے جماعت کا اس حوالے سے. تو جیسا کہ میں نے کہا اخبارات نے اس حوالے سے جماعت کا خوب تعارف کروایا اور ہمارے امریکہ کے جلسے کی اخباروں اور دوسرے میڈیا نے خبریں دیں. نمائندے بھی آئے انٹرویو لینے کے لیے, شامل بھی ہوتے رہے جلسوں میں. میرے ساتھ علیحدہ وقت لے کر بھی ایک نمائندے نے انٹرویو کیا, سوال کیے, انہیں شائع بھی کیا. پھر یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ جو بھی صورتحال ہو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی تھی کہ جو کچھ کہا انہوں نے بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے اس کو شائع بھی کیا. بعض باتیں ان کے مذہب اور عقیدے خلاف بھی تھیں. تو پنسلوینیا کے اخبار لینکاسٹر انٹیلیجنسر جرنل ہے, اس کی نمائندے نے جو انٹرویو لیا تھا میرے سے اس کو شائع بھی انہوں نے کیا. 19 کو لیا تھا, 20 کو شائع کیا اور تصویر بھی دی. اس نے لکھا کہ اسلام کا خلیفہ اختتام ہفتہ کے روز دنیا اور خاص طور پر ہیرسبرگ کے لوگوں کے لیے پیغام لا رہے ہیں. ہر جگہ جو امریکہ میں اخباروں نے دیا وہ اسلام کا خلیفہ لکھا. اس سے اور زیادہ تکلیف ہوگی بعض مسلمانوں کو, خاص طور پر مولویوں کو. یہ لکھتا ہے کہ مرزا مسرور احمد نے اپنے پیغام میں کہا کہ تم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہو جب تم اس کی مخلوق سے محبت کرو. اور یہ پیغام خاص طور پر صرف امریکیوں کے لیے نہیں, یہ پیغام تمام دنیا کے لیے ہے جو مسیح موعود لائے ہیں. تو یہ اس نے خلاصہ بیان کر دیا جو میں نے کہا تھا کہ اپنے خدا کو بھی پہچانو. یہی دو مقاصد ہیں کہ اپنے خدا کو پہچانو اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرو. پھر یہ لکھتا ہے کہ اگر ہر کوئی اس پیغام کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے تو دنیا میں دشمنی باقی نہ رہے گی. لوگوں کے دل کینے سے پاک ہو جائیں. دنیا میں امن قائم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. دنیا میں ایٹم بموں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر مہیا کردہ چیز کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال میں لایا جائے. پھر یہ لکھتا ہے کہ میرے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ امریکہ آنے کا مقصد لوگوں سے ملنا اور ہر اس شخص سے ملنا ہے جو انہیں ملنا چاہے. احمد نے کہا کہ ان کا پیغام صرف یہی نہیں کہ تمام مسلمان فرقے متحد ہو جائیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگ آگے آئیں اور ہاتھ میں ہاتھ دیں. اور جس شخص کو کہ وہ منتظر ہیں یعنی مسیح کے, وہ مسیح آ چکا ہے. امریکہ میں خاص طور پر اس کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ میں ایک بڑا حصہ جو ہے مذہب سے دلچسپی رکھتا ہے اور عیسیٰ کی آمد ثانی کے منتظر ہیں. تو ان کے اخبار کا یہ لکھنا کہ جس مسیح کے تم منتظر ہو وہ آ گیا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ متوجہ کرے گا لوگوں کو. اور یہ سب انضامات خدا تعالیٰ کے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید انتظامات فرمائے گا اور فرماتا رہے. اس طرح بہت سے دوسرے اخبارات نے بھی خبریں شائع کی, جلسے اور دورے کی. 22 اخبارات نے وہاں کوریج دی اس کو. 2 ریڈیو اسٹیشن نے اچھی خبریں دیں, 3 ٹی وی اسٹیشن نے خبریں نشر کیں, انٹرنیٹ پر 15 مختلف سائٹس میں خبریں آئیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جماعت تو اپنے وسائل کے لحاظ سے کچھ کبھی بھی اس طرح وسیع پیمانے پر یہ نہ کر سکتی. ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے اور ہر پاک دل یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائیدات فرما رہا ہے. امریکہ میں ایک ریسیپشن بھی تھی ایک ہوٹل میں, اچھے پڑھے لکھے لوگ مختلف طبقوں کے وہاں آئے ہوئے تھے. وہاں میں نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم
کی روح سے جہاد کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا۔ اس طرح یہ بھی پیغام دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ میں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت میں آ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس حیثیت سے یہ کوشش کرے کہ انصاف قائم ہو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، اور انصاف ہوگا تو حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب لوگوں پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ مختلف لوگوں نے میرے پاس آ کر اس کا اظہار کیا کہ آج ہمیں نئی باتیں پتہ چلی ہیں۔ اصل میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا حقیقی رخ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے، جس کو آج کل کے ملا غلط رنگ دے کر اسلام کی بدنامی کا باعث بنا رہے ہیں۔ جماعت امریکہ کا جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب ہوا۔ جماعتی روایات کے مطابق وہاں بھی تمام شعبہ جات کام کرتے ہیں، لیکن وہاں اس دفعہ انہوں نے جگہ لی تھی۔ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں مارکیٹ کو ہوتے ہیں، مختلف فنکشن ہوتی ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہال ہیں اس میں۔ تو اس لحاظ سے یہ سہولت رہی کہ جلسہ کا کھانا پکانے کی جگہ، کھانے کے ہال اور دوسرے شعبہ جات جو تھے، نمائش وغیرہ، ہر چیز جو تھی وہ ایک ہی چھت کے نیچے آ گئی۔ اور ان کی نمائش خاص طور پر جو خلافت کے موضوع پر تھی، اس لحاظ سے بھی مجھے اچھی لگی، انفرادیت تھی اس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت کے تمام دوروں کی تاریخ اس میں انہوں نے بیان کی۔ امریکہ میں یہ میرا پہلا دورہ تھا، اور تقریباً 10 سال کے بعد خلیفہ وقت کا دورہ تھا۔ ایک نئی نسل جوان ہو کر شامل ہو گئی ہے جماعت کے کاموں میں۔ شعور نہ رکھنے والے بچے جو تھے، جو بہت چھوٹے تھے کچھ سال پہلے، 10 سال پہلے، وہ جوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مغربی ماحول میں، جو مغرب کا ماحول ہے اس کا بھی اپنا اثر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق ہے، خلافت کے ساتھ گہری وابستگی ہے۔ جلسہ کاموں میں اور ڈیوٹیوں میں بڑی تندہی سے سب نے کام کیا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ پھیرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیارے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ امریکہ میں ایک خاصی تعداد جو ہے وہ امریکن احمدیوں کی ہے۔ اسی طرح کچھ فیض فام امریکن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کاموں میں، ڈیوٹیوں میں ہر ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، اور خلافت کے لیے محبت ان مقامی احمدیوں کے دلوں سے بھی پھوٹی پڑتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک پیار اور احترام خلافت کے لیے نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ امریکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کا جلسہ تھا۔ کینیڈا میں جماعت کی تعداد کے لحاظ سے جلسہ بھرپور ہوتا ہے۔ پہلے 2 دفعہ میں جلسے پہ وہاں جا چکا ہوں۔ اس وقت امریکہ کے لوگ بھی وہاں آ جاتے تھے۔ اس دفعہ کیونکہ امریکہ سے میں ہو کر گیا تھا، اس لیے جو 3-4 ہزار کی تعداد عموماً امریکہ سے کینیڈا کے جلسے کے لیے
آتی تھی اس میں شامل ہونے کے لیے، وہ نہیں آئی۔ پھر کیلگری میں مسجد کے افتتاح پر جانا تھا، تو وہاں سے یا اس کے قریب کے علاقوں سے بھی کم لوگ آئے، اور وہاں سے بھی تقریباً 3-4 ہزار کی تعداد تھی اس علاقے میں۔ وہاں فاصلے زیادہ ہیں، کینیڈا بہت وسیع ملک ہے، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے وقت میں بھی 2 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جہاز کا سفر بھی ٹورنٹو سے کیلگری تک 4 گھنٹے کا ہے۔ تو بہرحال کینیڈا کے جلسے کی حاضری میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بھرپور ہے، ان حالات کے باوجود 15,000 تھی۔ اور کینیڈا کا جلسہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہاں اکثریت وہاں پاکستانیوں کی ہے جو پاکستان میں ڈیوٹیاں دے کر تجربہ کار ہو چکے تھے۔ دوسرے، وہاں بھی امریکہ کی طرح ایک چھت کے نیچے تقریباً تمام انتظامات ہوتے ہیں سوائے کھانا پکانے کے، جو پکا جلسہ گاہ میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال پکے انتظامات کی وجہ سے بہت سہولت رہتی ہے، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھ کے پریشان نہ ہوں، یہ بتا دوں کہ جو محنت کر کے اور عارضی انتظامات سے UK کے جلسے کی رونق ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ چاہے مہمانوں اور میزبانوں کو بارش میں اور کیچڑ میں وجہ سے حالت خرابی ہو رہی ہو دونوں کی، لیکن ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی وقت آئے گا، ہمارے اپنے انتظامات پکے ہو جائیں گے۔ بہرحال کینیڈا کا جلسہ بڑا کامیاب رہا، اور اس جلسے کی وہاں کے 5 بڑے اخباروں نے بڑے وسیع پیمانے پر کوریج دی۔ ان کے پڑھنے والوں کی تعداد 2.5 ملین ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے اخبار ہیں، ریڈیو اسٹیشن نے کوریج دی، 6 ٹی وی اسٹیشنوں نے کوریج دی، اور انٹرنیٹ کی سائٹس پر بھی خبریں آتی رہیں۔ تو بہرحال یہ جلسہ خاص طور پر جب جلسہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں ہوتا ہے تو جماعتی تعارف اور احمدیت کے پیغام پہنچانے کا زیادہ ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس سال تو اللہ تعالیٰ نے خاص ہوا چلائی، امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی۔ احمدیوں کو جو ان ملکوں میں رہتے ہیں خود بھی حیرت تھی، جیسا کہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی توقعات سے بڑھ کر جماعت کا تعارف دنیا تک پہنچا ہے۔ کینیڈا میں اس دفعہ خلافت جوبلی کے حوالے سے ایک زائد پروگرام کینیڈا کی جماعت نے یہ بھی رکھا تھا، جس میں ایک ریسیپشن تھی، دعوت تھی، جس میں اسمبلیوں کے نمائندے، سرکاری افسران اور دوسرے پڑھے لکھے اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ اس میں بھی میں نے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اسلام کی امن پسند اور خوبصورت تعلیم کا ذکر کیا، اور اسلام کے بارے میں شکوک جو تھے ان کے دلوں میں دور کرنے کی کوشش کی۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ ایک واحد و یگانہ خدا کو پہچانو، کہ اس میں دنیا کی بقا ہے، اور یہ حقیقی خدا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس تقریب میں تقریباً 550 کی تعداد میں غیر مہمان شامل تھے۔ انٹاریو صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی اس میں شامل تھے، کئی مرکزی اور صوبائی وزیر بھی تھے، اسمبلیوں کے ممبر تھے، وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا اثر ہوا۔ کئی عیسائی پادریوں نے اور یونیورسٹی کے پروفیسروں اور دوسرے لوگوں نے انفرادی طور پر مل کر اظہار بھی کیا کہ ہمیں نئی باتیں پتہ چلی ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسی طرح کیلگری مسجد کے افتتاح جو جمعہ کو ہوا تھا، اس کے اگلے روز
ہفتے کو ایک دعوت کا اہتمام غیروں کے لیے تھا. اس میں بھی مسجد کے حوالے سے اسلام کا تعارف کروانے اور پیغام پہنچانے کی توفیق ملی. بڑے غور سے ان سب باتوں کو لوگوں نے سنا, بڑی توجہ سے سن رہے تھے. یہ مسجد بھی جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں بڑی خوبصورت مسجد ہے. جب میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس دن بارش بھی شدید تھی اور سڑکیں بھی ایسی تھیں, علاقہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں ہم مسجد تو بنا رہے ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ مسجد کی شایان شان جگہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان 3 سالوں میں اس کے قریب ہائی وے بن گئی, سڑکیں بڑی خوبصورت بن گئیں, اس علاقے کی سڑکیں بھی بہت اچھی ہو گئیں اور بہت سی نئی ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی. مسجد کے سامنے ایک خوبصورت پارک بھی بن گیا جو کہ کونسل نے جماعت کو ہی مینٹیننس کے لیے دے دیا ہے, اس کا بہت بڑا حصہ. پھر گزشتہ سال وہاں ریلوے اسٹیشن بھی بن گیا جو مسجد سے صرف 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر ہے اور شہر کی ہر جگہ سے ٹرین جو ہے وہاں آتی ہے, تو اس لیے وہاں تک پہنچنا بھی آسان ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد سے قریب رہتی ہے 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ. تو مسجد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتوں کے سامان بھی مہیا فرما دیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے. ایئرپورٹ بھی وہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے. تو اس مسجد میں بھی علاقے میں بلکہ پورے ملک میں بلکہ دنیا کی بھی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہفتے کو مہمان مدعو تھے وہاں. اس میں ملک کے وزیر اعظم باوجود اپنی تمام مصروفیات کے اور اس دن بیرونی ملک کے سفر پہ انہوں نے جانا تھا, وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے اور وہیں سے سیدھے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے. مسجد انہوں نے دیکھی, وہاں فنکشن میں تقریر کی, جماعت کے متعلق نیک خیالات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تقریب بھی جماعت کے تعارف اور تبلیغ کا ذریعہ بنی. یہاں بھی بعض پادریوں نے میری تقریر جو تھی اسلام کی تعلیم عبادت گاہوں کے حوالے سے اس پر بڑے حیرت کا اظہار کیا. ایک احمدی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی جو اس تقریر میں موجود تھے میری تقریر کے بعد رو پڑے کہ اصل میں تو یہ تعلیم ہے, یہ فطرت کے مطابق ہے. اسلام کی تعلیم تو ہر معاملے میں بڑی جامع ہے اگر اس کو صحیح طور پر اگلے کو پہنچایا جائے. اگر انسان نیک فطرت ہو تو اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں وجود اس کے تسلیم کرنے کے. ایک افغانی دوست جو عرصے سے جماعت سے تعارف میں تھے اس تقریب کے بعد مجھے ملے اور رو رو کے ان کا برا حال تھا. بعد میں مجھے ان کے احمدی دوست نے بتایا جن کے ذریعے سے وہ آئے تھے ملنے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے میرے لیے اب اور کوئی اب روک نہیں ہونی چاہیے, اس لیے میں آج ہی بیعت کرتا ہوں. اس طرح اور بھی بیعتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک کے دورے احمدیت اور اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ اس خدا کے وعدے ہیں, اس خدا کے وعدے کی وجہ سے ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں تجھے عزت کے ساتھ شہرت دوں گا. یہ الہی تقدیر ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بدقسمت مولوی جتنا چاہے زور لگا لیں, ان کے منہوں کی بک بک کے سوا اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں. احمدیوں کو عارضی تکلیفیں دے کر خوش ہو رہے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر بھی ان کے خلاف چل چکی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بد انجام کو پہنچنے والے ہیں.
اس مسجد کے افتتاح سے میڈیا کے ذریعے جو جماعت کا تعارف ہوا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ 9 ٹیلی ویژن اسٹیشن نے کیلگری مسجد کے افتتاح کو کوریج دی، جن کے دیکھنے والوں کی تعداد 3.1 ملین ہے۔ 31 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ 9 ریڈیو اسٹیشن نے مسجد کے افتتاح کو کوریج دی، 23 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ پرنٹ میڈیا میں پورے کینیڈا کے مختلف شہروں سے نکلنے والے اخبارات نے وسیع پیمانے پر کوریج دی۔ اخبار پڑھنے والوں کی تعداد 40 لاکھ ہے۔ ان ملکوں کے علاوہ ملکی اخبارات کے علاوہ جو بہت سارے غیر ملکی اخبارات نے بھی کوریج دی ہے۔ آسٹریلیا، جرمنی، نیوزی لینڈ، انڈیا، پاکستان میں شاید مخالفت میں شاید خبر آئی ہو، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، بیلجیم، متحدہ امارات، کینیا، اور مسلمان اور عرب دنیا کے 41 اخباروں نے اس کی خبر دی ہے۔ ایران، ترکی، سعودی عرب، اردن، فلسطین، لبنان، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف اس طرح کرایا کہ اسلام کا ایک فرقہ ہے جنہوں نے مسجد وہاں بنائی، اور یہ دعویٰ بہرحال ایک رو چلی ہے، کسی رنگ میں پیغام پہنچا ہے۔ مخالفت میں بھی اگر پہنچا پیغام تو وہ بھی بعض دفعہ، جیسا کہ میں نے بتایا، بعض دفعہ نہیں بلکہ یقینی طور پر ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی 130 مختلف سائٹس نے اس کا کوریج دی ہے۔ اس کوریج میں جہاں مختلف مہمانوں کے تاثرات کا ذکر ہے، بے تحاشا مہمانوں نے کیا، اس میں سے 1-2 میں بیان کرتا ہوں۔ کیتھولک بشپ نے کہا کہ اخلاقیات کے متعلق جماعت کی تشویش اور توجہ کی قابل تعریف ہے۔ کیلگری کے میئر جو انتہائی شریف النفس انسان ہیں اور جماعت سے بڑا گہرا محبت کا تعلق ہے رکھتے ہیں، دراصل یہی اصل میں وزیر اعظم کو اس فنکشن میں لانے کی بھی وجہ بنے، قریبی تعلقات ہیں ان کے اس سے۔ انہوں نے جماعت کی تعریف کی اور مسجد کیلگری کہا کہ مسجد کو کے بارے میں کہا کہ یہ مسجد کیلگری کے افق پر طلوع ہونے والا ایک تابناک اضافہ ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم نے کہا کہ جماعت احمدیہ اسلام کا حقیقی اور امن پسند چہرہ اجاگر کرتی ہے، اور یہ مسجد امن اور سماجی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ CBC کینیڈا نے اپنی ملکی خبروں میں جو تمام کینیڈا میں نشر کی جاتی ہے، اس نے میرے گزشتہ خطبے کی خبر 2 منٹ تک نشر کی۔ خطبے کا ابتدائی حصہ دیا اور مسیح کی تصویر دی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی تصویر کھنچوانے کا مقصد یہی تھا تاکہ نیک لوگ جو چہرہ دیکھ کر پہچانتے ہیں ان تک تصویر پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کو حق پہچاننے کی توفیق دے۔ دنیا کی مختلف ممالک سے جو بیعتیں آتی ہیں، ہمارے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری بیعتیں، کئی ان میں سے ایسی ہیں جنہوں نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا ہوتا ہے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں کے ذریعے سے ہمیں حق پہچاننے کی توفیق ہوئی، جنہوں نے یہ کہا، جس کی وجہ سے توجہ پیدا ہوئی، تلاش پیدا ہوئی، جستجو پیدا ہوئی۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر بعض دفعہ کسی گھر میں گئے، وہاں دیکھ کر یا MTA پر دیکھ کر تجسس پیدا ہوتا ہے اور تحقیق شروع کرتے ہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے کینیڈا میں بڑے وسیع پیمانے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ احمدیت کے تعارف کا موقع پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نیک فطرت لوگوں کے سینے کھولے، مسلمان ملکوں میں بھی اور عیسائی ممالک میں بھی حق کو پہچاننے کی ان نیک فطرت لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ملکوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اپنی
دنیا و آخرت کو مزید خراب کرنے والے نہ بنے. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو بھی اسلام کی خوبصورتی اور حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں ان لوگوں کی نجات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آتا ہے کہ یکدم یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوگی اور وہ اس مردہ پرستی کے مذہب سے بیزار ہو کر حقیقی مذہب اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ یقین کریں گے. اللہ کرے کہ وہ دن ہماری زندگیوں میں آئیں جب ہم اسلام کا جھنڈا دنیا کے ہر ملک میں بڑی شان سے لہراتا ہوا دیکھیں. کینیڈا کے احمدیوں کا بارے میں ایک جلسے کے حوالے سے بات کرنا بھول گیا تھا. ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ذکر کیا جائے تھوڑا سا. ڈیوٹی دینے والے بھی اور دوسرے بھی. ان لوگوں کا بھی اخلاص و وفا دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص میں بڑھ رہے ہیں. خاص طور پر جس دن میں ٹورنٹو سے روانہ ہوا ہوں لوگوں کا ایک ہجوم تھا. پیس ولیج میں تو اس جگہ پر کافی بڑے وسیع رقبے پر ایسا تھا جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور ہر ایک کی جذباتی کیفیت عجیب تھی. اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے اور انہیں اسلامی تعلیم کا صحیح نمونہ بنائے تاکہ ہم وہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے والے بنے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لے کر آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ ایک افسوسناک اطلاع ہے. تقریباً 20 دن ہو گئے ہمارے ایک بہت پرانے واقف زندگی اور مبلغ سلسلہ مولانا نور الدین منیر صاحب جو مشرقی افریقہ میں مبلغ رہے ہیں, نائب وکیل تبشیر بھی رہے ہیں, تصنیف کے بھی رہے ہیں, کراچی میں وفات پا گئے. 93 سال کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اپنی فیلڈ میں کی خدمات میں جب ایسٹ افریقہ میں تھے 55 سے 59 تک کینیا میں مربی سلسلہ رہے, ایڈیٹر رہے ایسٹ افریقن ٹائمز کے, پھر ماہنامہ تحریک جدید ربا کے اور ریویو آف ریلیجن کے بھی ایڈیٹر رہے. بڑے علمی آدمی تھے اور تاریخ لجنہ معلّہ کی 4 جلدوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا انہوں نے. مختصر تاریخ احمدیت کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا مرتب کی. احکام القرآن کے عنوان سے کچھ کتب چھپ چکی ہیں ان کی. ان کے بیٹے ہیں 3 اور تدفین ان کی وہیں بشتیوں قربہ میں ہوئی ہے. تو ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ میں ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ
ان سے مقصد کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.